اکبر کہے، لیکن یہاں پر پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے اور پھر الحمدللہ ہے. یہ تسبیح جناب معصوم ہے، ان کی تسبیح ہے. تو آپ اگر تشبیہ کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے شباہت پائی جا رہی ہے حضرت فاطمہ پروردگار عالم نے کیوں رکھا؟ امام نے اس کی توضیح دی تاکہ یہ ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان جہنم کا جو ہے ایک دیوار کی مانند ہے کہ یہ عذاب کو آنے نہیں دیتی اپنے چاہنے والوں کی طرف. اسی لیے فاطمہ کا ایک نام یہ ہے کہ یہ حائل ہو جاتی ہے جہنم کی آگ اور چاہنے والوں کے درمیان. آپ دیکھیں بی بی کے زیارت نامے میں جو جملہ ملتا ہے یا فاطمہ تشفعی فی الجنہ، کہ اے بی بی ہماری جنت میں شفاعت کرنا، جنت میں شفاعت کرنا. یا فاطمہ تشفعی فی الجنہ، یہ نہیں ہے کہ جنت کے لیے شفاعت نہیں، جنت میں بھی شفاعت کی ضرورت ہوگی. یہ بی بی وہ ہے جو وہاں پر ہمیں کام آئیں گی، ان کی محبت، ان کے جو مودت ہے وہاں پر ہمیں کام آئے گی. ایسی ذات جناب معصوم کی ذات. اور آپ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس کو کریم اہل بیت کہا گیا. کریم اہل بیت یعنی میں کس طرح اس کا ترجمہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں. کریم کے معنی آپ جانتے ہیں، سخی کے معنی آپ جانتے ہیں، لیکن فرق ہے. آپ کو سخی نہیں کہا گیا، آپ کو کریم کہا گیا ہے. سخی اور کریم میں فرق کیا ہے؟ میں ایک واقعہ بیان کروں تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. امام علی علیہ السلام کے دور میں کسی نے امام سے کہا کہ ہم نے ہاتھی میں تائی کے بارے میں سنا ہے کہ 40 دروازے سخاوت کے کھول رکھے تھے اور مانگنے والا ہر دروازے پر جا کر مانگ سکتا تھا. یعنی پہلے دروازے پر گیا وہاں سے آتا ہوا، دوسرے پر گیا، 40 دروازے تک وہ جا سکتا تھا اور 40 جگہوں سے لے سکتا تھا. امام کے سامنے بندے نے یہ واقعہ پیش کیا. امام نے کہا پھر یہ سخی تو نہیں تھا. امام نے کہا 40 دروازوں سے دے رہا تھا. امام نے کہا اگر واقعی سخی ہوتا تو ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا کہ اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. تو یہ تو معنی ہے سخاوت کی اور سخی کے کہ ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیا جائے. لیکن سخی سے بھی بڑی بات ہے کریم ہونا، کیونکہ سخی کے لیے دروازے پر جانا ضروری ہے اور مانگنا ضروری ہے. لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر تمام خاندان کریم ہو. ایسے خاندان میں کسی کو کریم اہل بیت کر کے یاد کیا جائے، اس ذات کا نام جناب معصوم ہے.